اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 57 اور 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے۔ شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو۔ اور جو زمین بھی اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے دعا کے آداب اور زمین میں فساد نہ کرنے کا حکم اور نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ دعا کرنے کے دو ادب بیان ہوئے۔ زمین میں فساد سے مراد زمین میں شرک و کفر کی آواز نہ لگے، اور نیکی کا حکم بیان فرمایا۔ نیکی سے انسان کی رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کی رزق میں تنگی بنتی ہے۔ لہذا آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندوں پر انعامات فرماتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ دیکھیے، جب زمین کو پانی کی اشد ضرورت ہو تو اس وقت کسان زمیندار کس طرح وہ للچائی ہوئی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آج کل تو جدید آلات ہیں، پہلے موسم دیکھے جاتے ہیں ہفتہ پہلے، بھائی فلاں دن بارش ہوگی، میں زمین کو ہموار کر لوں، بیج ڈال دوں، میں اپنی تیاری مکمل رکھوں، اللہ کی جانب سے کوئی نعمت آئے یعنی ہوا بارش آئے تو میری زمین اچھی طرح سیراب ہو۔ تو جہاں قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا وہاں نہری نظام تو اتنا جامع نہ تھا، تو اس وقت تو سوائے اس کے بارش کے نظام کے زمینوں کے سیراب ہونے کی یہی صورت تھی اور اس کے علاوہ نہ تھا۔ تو بہرحال تو اسی کی طرف یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوشخبریاں دی، کبھی موسم کے بدلنے پر، پھر ہواؤں کا نظام چلایا، ہواؤں کے رخ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ بارش آئے گی، یہ اس طرح کی بارش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب بادل بنتے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور پریشان ہو جاتے، اور باقی لوگ خوشی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پھولے نہ سماتے کہ بارش آ رہی ہے اور موسم اچھا بن رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام
بارش کی آنے کی وجہ سے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ پریشانی سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یاد رکھنا یہ جو قوم عاد ہلاک ہوئی تھی وہ 3 سال تک اللہ نے ان کے لیے بارش کو روکے رکھا تھا۔ جب وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ کالے بادل آ گئے ہیں اور اس میں بارش ہوگی، وہ ہمارے لیے سیراب ہوگی، زمینیں ہماری سیراب ہوں گی، وہ اس لالچ سے باہر نکلے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کی طرف سے آگ بھری ہوئی تھی، میں ڈرتا ہوں اور کہیں اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا نہ ہو۔ تو لہذا حدیث پاک میں یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ ہواؤں چلیں، ہواؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ یہ مٹی اڑ رہی ہے، یہ فلاں اڑ رہی ہے، یہ چیز آ رہی ہے، نہیں، یہ اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ زمین میں اور آسمان کی بلندیوں کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ایک چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی، جو کچھ کر رہی ہے وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہے۔ لہٰذا یہ مٹی کا اڑنا، یہ نظام کا رد و بدل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ ساری مثال اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس زمانے میں منکر تھے جو موت کے بعد زندہ ہونے والی زندگی کے، تو ان کو سمجھایا گیا جب یہ بارش ایسی زمین کی طرف آئے جو خراب ہو، اس میں سے بھی کچھ نکل آتا ہے۔ بارش کے ذریعے سے زمین کو اچھی طرح سیراب کی، جو بالکل نکمی ہو تو اس کے لیے تو پھر کچھ نکمی چیزیں نکلتی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے تمہارے لیے جاندار پھل نکالتے اور جاندار چیزیں تمہاری حیات کے لیے، تمہاری زندگی کو جاویدانی بخشنے کے لیے یہ چیزیں نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح جو ہے ہم انسانوں کو بھی جو ہے زندہ کریں گے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، اور آخر میں فرمایا یہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، یہ ہم اس طرح مختلف نشانیوں کے رخ پھیرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ انْتِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو زمین بھی اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کرے۔ اب دعا فرما اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات طیبات پر پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔